اگر قے ہو یعنی الٹی ہو اور اس الٹی میں کانا یا پانی یا پچ نکلے، پچ گرے، تو اگر منہ برقی ہوئی ہو، وہ قے منہ برقی ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ برقی نہیں ہوئی، منہ برق نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ منہ برق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اتنے زیادہ اور اتنے تیزی کے ساتھ آ رہے کہ منہ میں مشکل سے آسانی سے نہیں روک سکتا، آسانی سے نہیں روکے تو وہ منہ بند کرے۔ اور قے میں بلغم گر، قے میں پانی، کانا، پت کے بجائے بلغم گرے تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے منہ بھر کے ہو چاہے منہ بھر کے نہ ہو، یعنی منہ بھر کے ہونے کے باوجود بلغم نکلنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر قے میں خون گرے، خون نکلے، خون گرے، تو اگر خون وہ پتلا اور بہنے والا ہے، اگر پتلا اور بہنے والا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے منہ بھر کے ہو یا منہ بھر کے نہ ہو۔ اگر خون پتلا اور بہنے والا ہو تو منہ بھر کے ہو یا نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر پتلا اور بہنے والا نہ ہو بلکہ خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں نکلے اور اس صورت میں منہ پر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون جمے ہوئے ٹکڑے کی صورت میں نکلنے کی صورت میں اگر منہ پر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر قے توڑی توڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی، یہ جو توڑی کئی دفعہ ہوئی سب کو ملا کر اتنی بنتی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں یہ ہوتی تو منہ بھر جاتا، توڑی کئی دفعہ ہوئی، ان سب کو ملایا جائے تو اتنی قے ہے کہ منہ بھر جاتا۔ تو اس صورت میں دیکھا جائے کہ اگر یہ کئی دفعہ جو قے ہوئی ہے ایک ہی متلی مسلسل باقی رہنے کی وجہ سے ہوئی، اگر ایک ہی متلی مسلسل باقی رہی، اسی ایک ہی متلی میں متلی باقی ہے، تھوڑی قے ہوئی، متلی وہی برقرار ہے، تھوڑی قے ہوئی، ان سب کو ملایا جائے تو اگر منہ بھر جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک ہی متلی مسلسل برقرار نہیں رہی، باقی نہیں رہی، بلکہ متلی ہوئی، پھر تھوڑی سی قے نکلی، پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر متلی دوبارہ ہوئی، پھر تھوڑی سی قے ہوئی، پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی، متلی ختم ہو گئی، پھر دوبارہ۔ اس صورت میں اگر سب کو ملا کر منہ پر بھی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، متلی اگر مسلسل برقرار نہیں رہی۔ جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز بھی نجس ہوتی ہے، اور جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہے، ذرا سا خون نکلا جو زخم کے منہ سے بہا نہیں، جو زخم ہے، زخم جو منہ ہے، زخم کی جتنی جگہ ہے تو وہ منہ سے وہاں سے بہا نہیں، یا ذرا سے قے ہوئی تو اس پہ کانا یا پانی یا پت یا جمع ہوا خون، یعنی بہنے والا خون نہیں نکلا، بہنے والا خون نکلنے کی صورت میں تھوڑا سا بھی خون نکلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پتلا خون نہیں، بہنے والا نہیں، بلکہ جمع ہوا خون۔ ان تمام صورتوں میں تھوڑی سی قے ہوئی یا اس میں کانا، پانی یا پت جمع خون نکلا، اس صورت میں چونکہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ جو قے ہے یا پانی، پت، کانا ہے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے وہ جو خون جو زخم ہے منہ کے اندر ہی ہے، یہ اگر کپڑے میں لگ جائے، بدن میں لگ جائے، وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ نجس نہیں ہے، اس کو دھونا بھی واجب نہیں۔ ہاں اگر قے منہ بھر کے ہوئی یا خون جو زخم سے بہہ گیا تو وہ چونکہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور زخم سے جو بہہ گیا اتنا وہ خون کہیں بدن میں لگ جائے یا کسی کپڑے میں لگ جائے، اس حصے کا، کپڑے کا وہ حصہ اور بدن کا وہ حصہ دھونا واجب ہے، کیونکہ یہ قے ہے جو منہ بھر کی ہوئی، اس سے وضو ٹوٹ جائے تو وہ نجس ہے۔ وہ قے کہیں لگ جائے تو جسم کے حصے، کسی حصے میں یا کسی کپڑے کے حصے میں، اس کا دونوں کا دھونا واجب ہے۔ تو اگر اتنی قے کرنے کے بعد جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اگر کٹورے یا جو ہے کیا کہتے ہیں لوٹے میں منہ لگا کر اگر وہ کلی کے لیے منہ لگائے تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس سے اس کو چاہیے کہ چلو سے پانی لیں۔
چونکہ وہ نجس ہے، اس کے جو منہ سے قے ہوئی ہے وہ منہ پر کے ہوئی ہے، اس سے وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس لیے اس کو چاہیے کہ منہ لگا کر کٹورے سے کلی کے لیے پانی لینے کے بجائے، لوٹے سے پانی لینے کے بجائے، برتن سے پانی لینے کے بجائے وہ چلو سے لے۔ سر دودھ پیتا جو بچہ ہے وہ جو قے کرتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، منہ پر کے ہو تو وہ نجس ہے، اور وہ نجس ہے یعنی کسی بندے کے کپڑے میں یا جسم میں لگ جائے اس کا دھونا واجب ہے، اگر یعنی نہیں دھویا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اتنا زیادہ جس کا دھونا واجب ہے اتنی مقدار میں اگر لگ گیا تو وہ اس کا دھونا واجب ہے، نہیں دھو کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔